بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاری و مسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت ذکر فرمائی ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں، یا ایک ایسا کلمہ نہ تمہیں تو بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے، فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کان دواء من 99 داء، یہ 99 پریشانیوں کا حل ہے۔ ایسرھا الہم، سب سے ہلکا یہ کہ جس مشکل میں آدمی مبتلا ہو وہ مشکل اللہ پاک دور کر دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچا تو وہاں دروازے پر دستک دی، آسمان کے 7ویں دروازے پر، تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے جبریل آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے محمد اپنی امت سے یہ کہیں کہ وہ جنت کے اندر درخت لگائیں، اپنی امت سے یہ کہیں کہ وہ جنت میں درخت لگائیں، فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، اس لیے کہ جنت کی مٹی وہ بہت بہترین ہے اور کشادہ جگہ ہے۔ پوچھا کہ جنت کے درخت کیا ہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا درخت۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 غموں کا حل ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کا درخت ہے۔ یہ اس کے 3 فائدے ان مختلف احادیث سے ہمیں سمجھ میں آئے۔ اب یہ فائدے کیسے حاصل ہوں گے؟ اس کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا تب بھی ٹھیک، العلی العظیم تک پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تلفظ درست ہونا چاہیے، جو لفظ آدمی پڑھ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت نہیں ہوتا، لا حول ولا قوت، ہا اور ہا فرق ہے دونوں میں۔ یہ لفظ ہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم اس طرح سے نہیں پڑھتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تلفظ ٹھیک ہو۔ دوسری بات یہ ہے ضروری کہ جو ہم لفظ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی تو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کون سا ذکر پڑھ رہا ہوں، اس ذکر کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول
ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ، اس معنی کے ساتھ آدمی ذہن میں معنی کو لاتے ہوئے پڑھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یقین 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 ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ طے شدہ ہے۔ اگر مجھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو میری اپنی کمزوری ہے، میرے پڑھنے کی کمزوری ہے، شاید میری کمزوری ہے، اس لیے مجھے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ باقی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ حق ہے، محکم ہے اور مستند ہے، اس میں کسی قسم کی شبہے کی گنجائش نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو یہ جنت کا درخت، دوسرا جنت کا خزانہ ہے، تیسرا 99 بیماریوں کا اور 99 پریشانیوں کا حل ہے۔ اب پڑھیں گے تو تین باتیں: نمبر ایک، تلفظ درست ہونا چاہیے، نمبر دو، معنی جاننا چاہیے، اور نمبر تین، یقین ہونا چاہیے۔ تو اس یقین کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی روز ایک تسبیح پڑھ لی جائے، کم از کم ایک تسبیح پڑھ لی جائے، ورنہ چلتے پھرتے بھی آدمی اس کا ورد کرتا رہے۔ اور اگر ایک تسبیح صبح ہو سکے اور ایک شام ہو سکے تو بہت ہی اچھا، نور علی نور، بہت ہی مبارک، تو بہت عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے۔